آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو، کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو، روزہ رکھا ہو، افطار ہی نہ ملا ہو. اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں. یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ. لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں، ہماری کمپلینز کتنی ہیں، ہماری ناشکریاں کتنی ہیں. اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود عالم کیا ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے، اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے. سارے غریب تھے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ افطار کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا، افطار کا وقت آ گیا، ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا. افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا. کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی. اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی، یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں، سحری بھی نہیں. یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا، افطار کر لیا، مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا. دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، کسی نے دعوت نہیں دی. کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا، ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا. تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے ہیں اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی، سب بڑے کمزور ہو گئے. ظاہر ہے اب 3 دن ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے، لیکن کسی بندے سے نہیں کہا، مانگنا شروع نہیں کر دیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے، اور یہ تو صحابہ کرام تھے. تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ صحابہ بھوکے ہیں. تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے، صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے، غریبوں میں بانٹ دیا ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے. اب کیا ہوا، جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہے نا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ. سب بیٹھ گئے. اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے، بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے، اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے. نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا. اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے. کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شکوہ نہیں،
शिकायत नहीं। और लोगों को क्यों बताते हैं? हम बाज़ औक़ात लोगों को बताकर अल्लाह की शिकायत कर रहे होते हैं। कि जुमला थोड़ा सा सख्त है, हम कहते नहीं अल्लाह ने ऐसा किया है, मगर बताओ ना किया किसने है। अगर मैं किसी को बता रहा हूँ यार सुबह से बीमार हूँ, कारोबार बहुत डाउन है, पैसे कम हो गए, तो किसने किए हैं? अगर थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझे ना, ये पैसिवली कहते नहीं ज़बान से, मगर अमल से लोगों को बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुश्किल भेजी। क्यों बता रहे हैं? मेरे रब ने बहुत अच्छा रखा है, मुझे करोड़ों से अच्छा रखा है। कितनी बीमारियां हैं जो मेरे अंदर नहीं है। मैं आपको पूछता हूं कि आपके पास जनाब 1 करोड़ रुपए हों और आपके गुर्दे खराब हों, वो करोड़ रुपए अच्छे या वो गुर्दे खराब वाली बीमारी खतरनाक है? अगर गुर्दे ठीक हैं, पूछिए उससे जिसका डायलिसिस होता है, पूछिए उससे कि जिसके गुर्दे खराब हैं। अब बताए ना, ये जिंदगी है। अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है मुझे और मैं घर में बैठा हूं, हॉस्पिटल में नहीं हूं, तो फिर तो मेरे सजदे ही खत्म नहीं होने चाहिए थे। हैं? दुनिया में एक और डिबेट होती है, चलें ये बात चली है तो बताऊं। हम लोग कहते हैं वेल्थ होनी चाहिए, वेल्दी पर्सन इज वेरी बेस्ट, वेरी फॉर्चुनेट। जो मालदार आदमी है वो बड़ा खुशकिस्मत है, ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन वेल्थ कहते किसको है, इस पर बाकायदा डिबेट होती है दुनिया में। हम समझते हैं कि दौलत पैसा है, मगर अब दुनिया रिसर्च करके बताती है कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं, 5 किस्म की दौलत होती है। और सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? सबसे बड़ी वेल्थ यह है कि आप सेहतमंद हैं। यानी पहली दौलत ही सेहत है। और इसको बिल्कुल समझ, 2 और 2 4 वाली बात है। आपकी जेब भरी हो पैसों से और आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, आप क्या करोगे? उन पैसों को एंजॉय कैसे करोगे? आप खा नहीं सकते, खाते हैं तो हजम नहीं होता। तो पता चला पहले तो सेहत है। तो अब इससे भी सीख लीजिए कि सेहत का ख्याल रखना है। कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में सेहत बर्बाद कर देते हैं, जब मालदार बनते हैं तो बीमार भी बन जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ है? सारी जिंदगी लगे रहे माल कमाने, ना नींद देखी, ना आराम देखा, ना जनाब रिश्तेदारियां देखी, ना दोस्त देखे, बर्बाद कर दी सेहत। वो पैसे बड़े हैं, उसको एंजॉय करने की सेहत ही नहीं है। तो पहली दौलत ही सेहत है, ठीक है? फिर बताने वाले बताते हैं रिसर्च करके कि दूसरी दौलत आपकी फैमिली है। आप देखें ना, कभी आप थके हुए घर जाएं, छोटा बच्चा आके गोद में बैठ जाए, थकन खत्म हो जाती है। ये किसी भी वर्जिश से खत्म नहीं हो सकती, दुनिया के किसी खाने से खत्म नहीं होती। जब अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो पोते पोतियां जब वो सीने लगती हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है 10 मिनट के अंदर। फैमिली का प्यार ये बड़ी दौलत है, और लोग इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। यार मैं बहुत बिजी होता हूँ, बहुत नौकरी करता हूँ, डबल नौकरी करता हूँ, कारोबार करता हूँ, टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए। फैमिली दूर हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए मियाँ बीवी में, बच्चे नाफरमान हो गए, और आप दुनिया के मालदार आदमी बन गए। क्या करोगे उस पैसे का? किस पे खर्च करोगे? मैंने कई ऐसे मालदारों को जानता हूं जो घर जाते हैं तो झगड़ा मुंतजिर होता है, डरते हैं घर जाने के लिए, और घर जाके टेंशन में आ जाते हैं। किस काम का वो पैसा? तो दौलत सिर्फ माल नहीं है, वेल्थ की 4-5 किस्में बयान हुई। अच्छे दोस्त दौलत हैं, मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़े रहने वाले दोस्त, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। सहारा मिल जाता है। मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, एक दोस्त नहीं है, कोई मुसीबत में साथ देने वाला ही नहीं है, बल्कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार ये बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैंने इतना तंग किया लोगों को, इतना लोगों को टेंशन दी कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं। कल्लाश है वो शख्स जिसके पास कोई बुरे वक्त में खड़े रहने वाला दोस्त नहीं है। ये दौलत नहीं है। पैसों की बारी तो बहुत बाद में आती है, और हम एक ही टारगेट लेके चलते हैं कि बस माल मिल जाए। नहीं, बहुत सारी अल्लाह ने दौलत दी है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं, यू आर वेरी मच वेल्दी, आप बड़े मालदार हो। और फिर सबसे बढ़कर मुसलमान के पास तो दौलत भी ईमान की है ना। मैं बड़ा अमीर व कबीर हूँ, चाहे 2 जहां का असीर हूँ। अरे इससे बड़ी हमारे पास माल और दौलत क्या होगी? अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल पाक का दामन हाथ में है, खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। अब मैं बताता हूँ इस वाक़े में, जो सहाबाए किराम थे ना, जो 3 दिन भूखे रहे मगर शिकवा नहीं था, सब्र था, वो सहाबा थे असहाबे सुफ़ा। हाँ, ये सहाबाए किराम की एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है। इनके घर नहीं थे, ठीक है, ये नबी पाक के घर के बाहर बैठे रहते थे सारा दिन। इनके पास बाज़ औक़ात पहनने के कपड़े पूरे नहीं होते थे, एक चादर होती थी बस, उसी से वो सितर को ढांपते थे। मगर
सरकार के दर पर पड़े रहते, पड़े ही रहने से काम होगा। इल्म दीन सीखते थे और नबी पाक भी इनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए कि जब मदीने जाते हैं ना तो आज भी नबी पाक के रोज़े के करीब एक चबूतरा बना हुआ है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। ये इसी जगह बैठते थे। अब ज़रा जो मदीने शरीफ गए मेरी बात जल्दी समझ जाएगी कितना करीब है। वो रोज़े रसूल जो आज है वही नबी पाक अलैहिस्सलाम का घर मुबारक था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था। इतना करीब ये बैठे रहते थे। मेरे आका बाहर तशरीफ़ लाते, इनको खाना कभी देते, इनको इल्म दीन अता फरमाते और ये बैठे रहते थे। तो ये वो सहाबा हैं जो बड़े कमाल के सहाबा हैं। अब ज़रा इनके बारे में थोड़ी सी तफसील सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अहलुस्सुफ़्फ़ती अदियाफ़ुल इस्लाम, यानी असहाबे सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान हैं। वो सहाबा किराम जिनका अपना कोई घर नहीं होता था, दूर दराज इलाकों से इल्म दीन सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिर होते, उनके पास कोई रिहाइश नहीं होती, वो मकाम सुफ़ा पर आकर क़याम करते थे। दुनियावी लज्जतों से दूर, नफसानी ख्वाहिशात से पाक रहकर रात दिन यहीं रहते, इबादत करते, इल्म दीन सीखते और सिखाते और दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहा करते थे। इनकी सुबहान अल्लाह, इनकी किस्मत तो देखिए कि सारी दुनिया छोड़कर किसके दर पर डेरे जमाए हैं, सखियों के सखी के दर पर डेरे जमाए हैं। दरे अक़दस पे तुम्हारे को पड़े रहते हैं, बढ़ के जन्नत से मदीने की फ़ज़ा जानते हैं। अपनी हस्ती से जो तेरे दर पे मिटना जानते हैं, कुछ वही लुत्फ़ फ़ना और बका जानते हैं। असहाबे सुफ़्फ़ा की किस्मत तो ऐसी थी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद होता है? अल्लाह फरमाता है और उन लोगों को दूर न करो जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रज़ा चाहते हुए पुकारते हैं। हज़रत सैयदना शेख अली हजवेरी दाता साहब फरमाते हैं ये आयत मुबारका असहाबे सुफ़्फ़ा के हक़ में नाजिल हुई है। अब ज़रा इस आयत का पस मंज़र शान नुज़ूल समझिए। हुआ ये था कि एक मरतबा गैर मुस्लिमों ने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तो बड़े गैर मालदार गरीब से सहाबा बैठे हैं। अब जाहिर है जो गरीब होता है उसके कपड़े भी बड़े नॉर्मल से होते हैं और असहाबे सुफ़्फ़ा के पास तो प्रॉपर ड्रेस भी नहीं होता था, इतने गरीब थे, एक चादर बाज़-औक़ात पहनते थे। तो जब मालदार लोग आए ना इस्लाम के बारे में जानने के लिए, देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास तो गरीब से और गैर मालदार लोग बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों के साथ नहीं बैठेंगे, हमें बड़ी शर्म आती है, आप इनको यहाँ से दूर कर दें, अपने पास ना बिठाएं, हम कलमा पढ़ लेते हैं, हम मुसलमान हो जाएंगे, मगर आप इनके साथ हमें ना बिठाएं। अल्लाह अकबर। गरीबों के आका, बेकसों के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मुतालबे से साफ इनकार फरमा दिया। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई कि ए महबूब करीम, वो खुश नसीब नेक दिल मुसलमान जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते, इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के तलबगार रहते हैं, इन्हें अपने से दूर मत फरमाइए। सुबहान अल्लाह। जो तेरा हो गया खुदा का हुआ, जो खुदा का हुआ हुआ तेरा, हौसले क्यों घटे गरीबों के, है इरादा बढ़ा हुआ तेरा। सुबहान अल्लाह। अब ज़रा गौर कीजिए, ये है मेरा और आपका इस्लाम कि इस्लाम की इब्तिदा में भी गरीबों ने पहले इस्लाम कबूल किया। नबी पाक के साथ सहाबा बड़ी गुर्बत में रहते थे, मगर क्या खूबसूरत तालीम कुरान पाक की है कि महबूब ये तो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, इनको अपने आप से दूर ना कीजिए। और गैर मुस्लिमों का मुतालबा क्या था? गरीबों के साथ बैठने में शर्म आती है। मगर सच बताएं, क्या आज के मुसलमानों का भी ये अंदाज नहीं हो गया? थोड़े से पैसे आ जाएं, थोड़ा सा मकाम मिल जाए, अब हम कहते हैं यार मैं गरीबों के साथ बैठूंगा, इनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मैं इनके साथ। यानी अब ऐसा भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि माअल्लाह दीनी इज्तिमात में भी अगर गरीब लोग ज़्यादा जमा हैं तो मालदारों को बैठने में तकलीफ़ होती है। मुझे बताओ ना, फिर तकब्बुर किस शय का नाम है? What is the meaning of proud? तकब्बुर का माना ही तो यही है कि बंदा किसी को अपने आप से जलील समझे, हक कमतर समझे, अपने आप को सुपीरियर समझना। कभी भी दिमाग में ये बात मत लाइएगा, ये गैर मुस्लिमों का तरीका था, बल्कि सच्ची बात है ये तो शैतान का तरीका है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने सजदा नहीं किया था तो क्या किया था? उसने एक ही तो जुमला कहा था, अना खैरुम मिन, ऐ अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, मैं बेहतर हूं। और आज यही तो कर रहे हैं लोग, मैं बेहतर हूं, मैं बंगले वाला हूं, मैं गाड़ी वाला हूं, मैं मालदार हूं, मैं जनाब इतना मशहूर हूं, है मेरी इतनी इज्जत है, मैं इसके साथ कैसे बैठ जाऊं?
تکبر اتنا برا گناہ ہے. یاد رکھیے بہت سارے جرم ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے. ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا, ونس ان اے لائف ٹائم, ساری عبادت برباد. شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ جنت کا خزانچی تھا, مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دیا. اب جو روز یہ کرتا ہے, اس نے تو ایک بار کیا نا, جو روز یہ کر رہا ہے, اچھا کہتا نہیں, ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے. اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں, کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں. یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے, بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں. میں آپ کو ٹیسٹ, سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا, سمجھ لو اندر انفیکشن ہے. تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, گڑبڑ ہو گئی ہے. ارے بھائی, اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا, عاجزی اختیار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, ان کو سلام میں پہل کرے, ان سے ہاتھ ملائے, ان سے معانقہ کرے. یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے, اور کیا قرآن کی تعلیم ہے. اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں, ہم ایمان لے آئیں گے. پلیز کبھی بھی یہ نہ اپنے اندر آنے دیں, نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں. نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے, بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے, کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا, کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے, تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا, اب پیسے والا ہو گیا, ڈیفینس میں آ گیا, کسی امیر علاقے میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے. لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون, پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے, ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا, یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, غربت کے ساتھی, اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے, دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے, یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا, وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتہ دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے, اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں, یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. آئے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب, یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں, اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, پہلے بھی نبی
پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں, جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. صحابہ صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں, یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات, اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے, اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا. یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے, پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں. اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے, میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا, مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں, اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنی. اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ. وائی دیر آر سو مچ سپیریئر؟ بیکاز وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام, صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے. میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں, صبح و شام علم دین, صبح و شام عبادت. میرے پاس کپڑے بھی ہیں, گھر بھی ہیں, کھانا بھی ہے, پیسے بھی ہیں, اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہیں نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں, نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. کتنی تلاوت کی ہم نے, کتنا اللہ کا ذکر کیا, وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں. اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے ہم سب اپنے بارے میں جانتے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں. اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے اور ان سے رب کیسا راضی. آپ انعام سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے, ان پر اپنی نگاہ رکھیے, ان کو دور مت کیجیے. تو
تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے. مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے, وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ. یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں, میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہوں, اخلاص ہو اس میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں, ایک دن ایسا آیا کہ ہم اصحاب صفہ کے پاس پرانی چادریں ہوتی تھی. یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے حالات کیا ہوتے تھے. کہتے ہیں ہمارے پاس پرانی چادریں ہوتی, انہی سے جسم کو ڈھانپتے تھے, اس کے علاوہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے. پیٹھ سیدھی رکھنے کی مقدار, چند لقمے کھانے کے ملتے تھے, اور اس کو بھی بعض اوقات عرصہ گزر جاتا تھا. ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اوپر کس کر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے. ایسی بھوک میں وقت گزارا ہے. ایک بار کہتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز اصحاب صفہ اتنی بھوک میں تھے کہ ان میں سے کئی صحابہ شدت بھوک سے گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے. آپ بھوک کا عالم سوچیں کہ اچھا, پھر اس میں ایک اور خوبصورت بات, کس عالم میں بے ہوش ہوئے, کیا کر رہے تھے بتائیے نا؟ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی بھوکے اتنے ہیں کہ کھڑا نہیں ہو جا رہا, مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے, اور نماز کے عالم میں بے ہوش ہو گئے. اور ہمارا حال کیا یار, آج تھوڑا سا سر میں درد ہے, کل سے نماز پڑھ لوں, تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں, بس یار آپ چلیں, میں بس بعد میں پڑھ لوں. بہانہ ڈھونڈتے ہیں یار نماز قضا کرنے کا. اور یہ ہے کہ جو بھوک سے برا حال ہے, شکوہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں, عبادت کرتے ہیں تیری, صبح و شام تجھے پکارتے, کھانا تو بھجوا دے, نہیں, راضی ہیں, مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے, بات بھی نہیں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا, مسجد نبی شریف کی طرف جا رہا تھا, اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے سبب چکر آنے لگے. میں چکرا کر گر گیا, پھر اٹھا, مسجد نبی کی شریف کی طرف, پھر چکر آنے لگے. یوں ہی چکراتا رہا, گرتا رہا, اٹھتا رہا, مسجد نبوی پہنچا. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے میرا چہرہ دیکھا, بھوک کے آثار دیکھے, تو گھر سے سرید منگوایا. سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر یہ بنایا جاتا ہے, تو وہ منگوایا. اور مجھے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لایا, سب کو میں نے کھلایا. مجھے حکم نہیں تھا, مجھے دوسروں کو کھلانے کا حکم تھا, میں نے سب کو کھلایا. جب اصحاب صفہ کھا چکے, وہ پیالہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. نبی پاک نے وہ پیالہ مبارک ہاتھوں میں لیا. اب اس کے صرف پیالے کے کنارے پہ تھوڑے سے ٹکڑے سرید کے بچے تھے. کہتے ہیں وہ انہوں نبی پاک نے اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا. یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا, حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا. اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اس ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے, مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا, ان کی خودداری بھی دیکھیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم, کئی دن سے کھایا نہیں تھا, پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا. کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا, مجھے دیکھیں, میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دیں. میں نے نہیں سوال کرنا, خودداری دیکھیں. کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, کھانے کا نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. ان کی یہ, حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں, مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جانتے ہوں کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے, آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا, ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا. سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے, میری حالت دیکھیں گے, میری بھوک دیکھیں گے, مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا. بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے سبحان اللہ, میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا. جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں,
پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے گھر پہ معلومات کی کچھ کھانے کو ہے۔ اب دیکھیے یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے، ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، جو پہلا واقعہ میں نے سنایا تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی، سب اصحاب صفہ کو کھلایا، سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا، اللہ نے اس ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اچھا، کہتے میں حیران، اتنی مجھے بھوک لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ السلام کا، کہتے میں لے آیا۔ اچھا، یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے میں دوسروں کو کھلاؤں، خود کب کھاؤں گا؟ اچھا، ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے، کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی، مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ، پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی۔ اب سارے ہی صحابہ کو بھوک لگی تھی، ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے۔ کہتے ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک کہتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا۔ پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا۔ کہتے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پیتا رہا، آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا۔ اچھا، یہاں سخاوت مصطفیٰ، یہاں نبی پاک کا معجزہ، وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں، ہم نے کئی بار کیا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے، پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا۔ یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے۔ سیکھنے کو یہ بھی ملا، سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، یہ بھی ادب ہے۔ تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوسچن کر لیا۔ آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو، پیالہ جام۔ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال، مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے، اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا کر دے کہ زندگی کا گول ایک ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے، بس دنیا کے پیچھے نہ رہا کریں۔ کچھ لوگ اب جب بھی اچھا کام کریں گے نا، کچھ لوگوں کو پرابلم ضرور ہوگی آپ سے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ رسول کو راضی کریں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ